بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قرآن پاک کی تفسیر کا ایک سالہ کورس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پہلی سورہ فاتحہ پہ بات کروں، تھوڑی سی بات کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو وہ طالب علم مبارک بات کے مستحق ہیں جو اس گروپ میں شامل ہوئے اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ حضور نے ان کو سب سے بہتر فرمایا ہے۔ اس زمانے میں کوئی فلمیں اور کوئی گانے اور کوئی ڈرامے اور باجے سیکھنے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ تمام طالب علم خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ لیا ہے۔ تو اللہ تمام طالب علموں کو اس قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی اللہ توفیق دے۔ اور اس شعر سے اپنی گفتگو کا ابتدا کروں گا کہ یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، یہی آرزو ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو تعلیم قرآن عام کر جاؤں۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ تعارف آپ کو کراتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ٹوٹل 7 آیات موجود ہیں اور اس کے اندر 1 رکوع ہے، اور سورۃ الفاتحہ مکی ہے، یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ شریف مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اب اس صورت کا تعلق مکیہ یعنی مکہ سے ہے، یعنی حضور پہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ صورت کا ایک مختصر تعارف ہے، اور باقی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ یعنی اس صورت کا ایک نام تو سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا یا شروع کرنا، کیونکہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کو اس صورت سے یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا سورۃ الفاتحہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے پیارے بچوں بہت سارے نام تفاسیر میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی سورۃ الصلاۃ۔ سورۃ الصلاۃ کا معنی اب کیونکہ یہ ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ام الکتاب، کہتے ہیں عربی میں ماں کو، کیونکہ ماں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے علماء نے اس کا تفسیر کے اندر اس کو سورۃ الام بھی لکھا ہے، یعنی تمام صورتوں کی ماں، یعنی ماں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اسے ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جو تمام صورتوں کی ماں یعنی قرآن پاک کی ابتدا ہے۔ اور اس کا ایک نام سورۃ الشافعہ بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا بنا دیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً بڑی تفسیر کے اندر اس کے 17 سے 18 نام لکھے گئے ہیں، جو آپ بڑی تفسیر جو ہیں جیسے تفسیر نعیمی اور تفسیر البیان اور تفسیر بزاوی، تفسیر جلالین، ایسی جو تفسیر ہیں ان کے اندر اس تفصیل کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی سب سے پہلے حمد بیان فرمائی، یعنی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بے شک رحمان بھی میں ہوں اور رحیم بھی میں ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہوں میں قیامت کے دن کا، یعنی جب تمہارا حساب کتاب ہوگا اس دن کا میں مالک ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ اس سے اب مخاطب انسان ہے کہ اے انسان تو یہ کہے نماز کے اندر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اب یہاں سے مراد حقیقی مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن مجازی طور پہ جیسے اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم کسی دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا تو وہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا حقیقی مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے ادھار لے رہے ہیں اور اس سے کچھ چیز لے رہے ہیں تو اصل میں وہ رزق اور وہ جو طاقت ہے اس کو اللہ نے ہی عطا کی ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے بندے تو نماز کے اندر اور جب قرآن شروع کر رہا ہے تو یہ دعا کر اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو اب انعام کن پہ ہوا ہے؟ وہ دوسری جگہ اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ہم نے اپنا انعام کیا ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پہ کہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا، اور جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جو اس امت کے نیک لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ تو یہ انسان دعا کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو ناراض ہوا ہے، جن پہ تو غضبناک ہوا ہے۔ تو اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہودیوں اور نصارہ اور جو کافر ہیں ان کا راستہ ہے، یعنی پہلے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، اور پھر بعد میں یہ بھی دعا ساتھ کی جا رہی ہے کہ جو یہودی نصرانی ایسے لوگ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، یعنی عام لفظوں میں سمجھیں کہ جو آج کل انگریز ہیں یہ یہودی اور نصرانی ہیں، یا اللہ میں ان کے راستے پہ نہ چلا، جیسے کفار ہیں جو ان کے راستے پہ نہ چلا، بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو ہمارے دوست ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے حضور کی زندگی، حضور کی سیرت ان کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ ہماری مائیں ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا انعام ہو تو مرد حضرات میرے آقا کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور جو خواتین ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو آخر پہ جس طرح ہم سلسلہ یہ ہے کہ ہم واقعات بھی آپ کو ساتھ ساتھ سنائیں گے، تو کیونکہ یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، تو ایک بڑے ہی خوبصورت واقعہ تفسیر کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام ایک سفر سے واپس پلٹ کے آ رہے تھے، تو جب ایک راستے میں پہنچے، ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک گھر تھا۔ جب اس گھر کے قریب پہنچے تو ایک عورت جب اس نے دیکھا کہ کچھ نیک لوگ، نورانی چہرے والے لوگ، خوبصورت چہرے والے لوگ، نیکوکار لوگ وہ آ رہے ہیں، تو وہ جلدی سے دوڑی اور باہر نکلی اور کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، لیکن ہمارے
گھر میں میرا ایک بھائی ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے، کوئی دوائی ہے تو خدارا میں عورت ہوں، اکیلی ہوں گھر میں، میرے گھر میں اور میرے بھائی اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، باقی سارے گھر کے لوگ باہر کام کاج پہ گئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ انعام جو ہے وہ دوں گی۔ تو حضور صلوات والسلام کے وہ پیارے صحابہ کرام، انہوں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تمہیں کوئی بھی بیماری ہو جائے، تم یہ دم کر کے اگر خود کر سکتے ہو، خود پڑھ سکتے ہو، جو ہر مسلمان کو آتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم کسی ایسی جہلی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں جسے خود غسل کے فرض کا پتہ نہیں ہوتا اور اس سے جا کے دم کراتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل اور قرآن کا وہ طریقہ بتاؤں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم خود دم کر سکتے ہو تو وہ پانی کے اوپر دم کر کے خود پانی پی لیو، تب بھی تمہیں شفا ملے گی۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنی کسی بہن کو کہو وہ تمہیں پڑھ کے دم کر دے، تب بھی تمہیں شفا مل سکتی ہے۔ اگر کسی بھائی کو کہو وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے وضو کر کے تم پہ دم کر دے، تب بھی تمہیں شفا مل سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی جہلی پیر کے پاس جائیں گے اور وہ منہ میں نسوار رکھ کے اور بغیر وضو کے جب قرآن پاک پڑھے گا تو یقیناً اس میں اتنا اثر نہیں ہوگا۔ جب ہم وضو کر کے مصلی رسول پہ بیٹھ کے دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یقیناً اس کا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ جو پیر ہیں انہوں نے آپ کی جیب پہ بھی نظر رکھی ہوتی ہے، تو وہ ان کے اندر لالچ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ یقیناً کچھ 4-5% ایسے لوگ بھی ہیں، پیران اعظام ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، شریعت کے پابند ہیں، علماء ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو اس طرح غیر شرعی پیر ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان صحابہ کرام نے دم کیا اس بھائی پہ جس کو سانپ لڑ گیا تھا، ڈس لیا تھا سانپ نے، تو کچھ ہی دیر گزری تو وہ بھائی جو درد سے بلبلا رہا تھا، بہن کیا دیکھتی ہے کہ وہ بھائی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا درد کم ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام وہاں موجود تھے کہ وہ درد جو سانپ کا ڈسنے کا ہے، وہ جس کو سانپ نے ڈسا ہے وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ سانپ کا ڈسنا کتنا شدید ہوتا ہے۔ جس کو آج تک سانپ نے نہیں ڈسا وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ سانپ کا ڈسنا کتنا شدید ہوتا ہے۔ تو جو وہ شخص بلبلا رہا تھا، تکلیف میں تھا، جیسے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ پڑھ کر صحابہ کرام نے ان پہ دم کی تو ان کو شفا مل گئی۔ اب جب شفا مل گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کو اس بہن نے کہا کہ اب میں تحفے میں آپ کو کیا دوں، کوئی چیز بتائیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں، بس ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو میں آپ کو ضرور دوں گی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، اے صحابہ کرام میں تمہیں ایک بکری دیتی ہوں، جاؤ یہ میری طرف سے بکری تحفے میں لے جاؤ۔ اب وہ صحابہ کرام نے تحفے میں بکری تو لے لی، لیکن سیدھا جب وہ مدینہ شریف پہنچے یا مکہ پہنچے تو وہ سیدھا جو ہے حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم نے دم کیا جو آپ نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کسی پہ دم کریں تو اللہ ہر بیماری سے شفا دیتا ہے، تو آپ کی بات برحق تھی کہ کسی کو سانپ نے ڈسا اور ہم نے اس پہ دم کیا تو اسے شفا مل گئی۔ تو یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں تحفے میں ایک بکری دی ہے، اب یہ بکری لینا ہمارے لیے جائز تھا یا نہیں، اس مسئلے کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو حضور نے فرمایا تحفہ دینا یہ تو ہماری سنت ہے، اگر انہوں نے تحفے کے طور پہ تمہیں دی ہے تو پھر تمہارے لیے اسے رکھنا، اسے ذبح کر کے کھانا یا بانٹنا سب جائز ہے۔ تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی دم کرے اور اس کے بدلے میں اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دے دیا جائے، یہ دینا تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی دم کرے اور کہے کہ پہلے ہی کہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور پھر دم کروں گا، تو اس طرح رقم لینا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو تحفہ دینا یہ الگ بات ہے، اور کسی سے مانگ کے لینا قرآن پاک کے بدلے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو سورۃ الشافی قرار دیا ہے کہ جو بھی آپ کو بیماری ہو
بخار ہو، کھانسی ہو، نزلہ ہو، سر درد ہو، اور ایک روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس کے جسم میں درد ہو، جگہ جون سی بھی ہو جسم کی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ 7 دن تک ایسے کرتے رہیں، جسم کی جس جگہ پہ بھی درد ہوگی اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے انشاءاللہ وہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پیارے طالب علم اور طلباء کرام، یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور جتنے دوست ہماری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور مزید آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ مزید لوگوں تک ہمارا یہ جو قرآن کا علم ہے یہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قرآن پاک حضور نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔